میں عرصہ دراز سے آپ کے رسائل میثاق اور حکمت قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کی جماعت مہاجر قومی موومنٹ کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محرومیوں کا رد عمل ہے، 30-40 سالہ محرومیوں کا رد عمل ہے. اگر یہ صحیح نہیں ہے تو آپ کی رائے میں کیا لائے عمل ہونا چاہیے کہ مہاجرین کے حقوق حاصل ہوں، جو قائد تحریک نے پچھلے دنوں اپنے مطالبات کے ذریعے پیش کر دیا تھا. تعاون کا یقیناً ارادہ ہے بحیثیت مبتدی رفیق کے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ارادے کو تقویت دے. مہاجر قومی موومنٹ کے بارے میں پسند ناپسند کا معاملہ جو ہے میرے نزدیک آپ کا یہ تاثر درست نہیں ہے. میں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ یہ رد عمل ہے، پوری تفصیل سے لکھی ہے. رد عمل کا ایک پیچ در پیچ چکر چل رہا ہے، ایک وشس سرکل چل رہا ہے، اور اس میں نے تفصیل سے تجزیہ کر دیا ہے. اور میں نے آپ کے علم میں ہونا چاہیے، شاید بعض حضرات یہاں موجود ہوں، سکھر کے ہمارے ساتھی نجیب صدیقی صاحب، لاڑکانہ میں نے جب دورہ کیا تھا اور وہاں مجھ سے کہا گیا کہ آپ کے خیال میں یہ جو 5ویں قومیت کا نعرہ جو ہے کیا اس کا جواز ہے؟ میں نے کہا اگر سندھی قومیت کے نعرے کا جواز ہے تو اس کا بھی جواز موجود ہے، بلکہ 6ٹھی کا بھی جواز موجود ہے، 7ویں کا بھی جواز موجود ہے. بلوچ قومیت جو ہے وہ علیحدہ سے ابھر جائے یا کوئی اور سرائے کی قومیت ابھر کر کھڑی ہو جائے، اس کا بھی حق موجود ہے، کیوں نہیں؟ یعنی یہ سمجھ لینا کہ صوبے کہیں آسمان سے نازل ہوئے ہیں کہ صوبوں ہی کی بنیاد پر قومیت ہو سکتی ہے، تو کون سے آسمان سے نازل ہوئے یہ صوبے؟ یہ تو انگریز کے بنائے ہوئے، کون سا تقدس انہیں حاصل ہے؟ اگر سرائکی والے یہ چاہتے ہیں ہمارا صوبہ علیحدہ بنایا جائے تو کیا دلیل ہے اس کے خلاف؟ میں نے تو برملا یہ کہا ہے کہ ہندوستان نے اگر لسانی بنیادوں پر اثر 9 صوبے تشکیل دے دیے تو کون سی قیامت وہاں پر آ گئی؟ اس کی یکجہتی کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوا. زبانیں ہیں، حقیقت ہے، زبانیں جدا ہیں. تامل ناڈ تامل زبان بولنے والوں کے لیے ایک علیحدہ صوبہ بن گیا. ان کے تو تمام صوبے جو ہے سوائے ایک یو پی اور بہار کے اور وہ بنگال جو ہم چھوڑ کر آ گئے تھے تقسیم کے بعد، باقی کوئی صوبہ اس حالت میں باقی نہیں. جو پنجاب ہم چھوڑ کر آئے تھے 1947 میں، اس کے 3 صوبے بن چکے ہیں. تو کوئی قیامت آ گئی ہے کیا وہاں؟ اور ضیاء الحق صاحب کے بارے میں میرا جو شدید افسوس ہے وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے آتے ہی اپنا یہ تصور پیش کیا تھا کہ یہاں پہ صوبوں کی زیادہ تعداد ہونی چاہیے. کوئی اقدام کرتے تو 11 سال انہیں ملے تھے، اس کے اندر ایک پختگی آتی، اس کی ایک ہیلدی فضا پیدا ہو گئی ہوتی تو یہ کام ہو سکتا تھا، لیکن نہیں کیا. لہذا میں کسی بھی قومیت کا منکر نہیں، بلکہ میں نے اپنی اس کتاب کے آخر میں کنکلوڈ کیا ہے کہ اب ہمیں اس حقیقت تلخ حقیقت ہے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ایک امت اس وقت موجود نہیں ہے. قومیتیں ایک امت تو پوری عالمی سطح پر نہیں ہے، 40-42 ملک آپ کے جو ہیں وہ UN کے ممبر ہیں، ایک امت ہے کہاں؟ اسی طریقے سے اگر یہ لسانی کوئی قومیتیں ہیں تو یہ ایک رد عمل ہے. آپ نے اسلام کو یہاں پر اسلام کے نام پر ملک قائم کیا، اسلام قائم نہیں کیا، نتیجتاً ایک خلا پیدا ہو گیا. اس خلا کا نتیجہ ہے یہ جھاڑ جھکاڑ جو آ رہا ہے. تو ان میں سے اگر ایک چیز صحیح ہے تو دوسری بھی صحیح ہے. ہمارے نزدیک یہ سب چیزیں جو ہیں یہ رد عمل ہے، ایک سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر مسلط ہوئی ہے. لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ایک کی آپ تائید کریں اور ایک کی آپ ایک نفی کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ جڑ کاٹیں اس کی. اگر اسلام یہاں پر دوبارہ آتا ہے اور اس کے لیے واقعتاً وہ جد و جہد ہوتی ہے تو ان مسائل کا حل ہوگا، ورنہ تو تقسیم در تقسیم کا عمل آگے چلے گا. قومیت ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری ابھرے گی. تو یہ ہے میرا موقف. میں نے کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کی ہے جو آپ تاثر دے رہے ہیں.